میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہم بطور معاشرہ ہم بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں اور ہمیں کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی اس کو کریکٹ کرنے کی, اس کو ٹھیک کرنے کی. پولیٹیشنز ان کا کام ہے قوم کو لیڈ کرنا, لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ابھی بلاول صاحب کا شارٹ آپ کو سنوایا اس لیے کہ وہ بکرے کی بات کر رہے ہیں جو غلط ہے, لیکن وہ جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی فیکٹ چیک نہیں ہے. مریم صاحبہ کی گفتگو آپ کو یہ سنوائی کہ بری ہو گئے میرے والد صاحب, وہ کہتی ہیں, اور عمران خان تم گھر جاؤ. جھوٹ بول رہی ہیں. اور دوسرا کیا, یعنی یہ ڈیموکریسی ہے, یہ جمہوریت کی مضبوطی کا باعث ہوگی. لیکن ہم الزام کس پر ٹھہراتے ہیں جمہوریت کی ناکامی کا؟ پاکستان کی ایجنسیوں پر, پاکستان کی فوج پر, پاکستان کے ججز پر. بھائی کل کیسے آپ نے وہ ویڈیو ایک پرسوں بنائی اور چلائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا, جج صاحب کو پریس ریلیز جاری کرنا پڑی. آج انہوں نے رانا صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا کہ جناب اس کا فرنزک کرائیں, اس کی تحقیقات کروائیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک سے باہر تھے, انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں سے گفتگو کی جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سو موٹو تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, کرنا پڑے گی اس کی انویسٹیگیشن. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کا فوری طور پر اب اگر اس میں دیکھیں الزام لگا جج صاحب پر, جج صاحب نے کہا یہ ٹوٹلی غلط ہے, یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات چیت کی گئی ہے. پھر قانون کا تقاضا تو یہ بھی ہے نا کہ پولیس ایک فوجداری مقدمہ درج کرے ان سارے لوگوں کے خلاف جنہوں نے کل ٹھٹا لگایا, پریس کانفرنس کی پرسوں. رانا صاحب فوجداری مقدمہ بنتا ہے نا. اب اگر وہ فوجداری مقدمہ آپ قائم کریں تو جمہوریت خطرے میں ہے, حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے, حکومت پکڑ رہی ہے, جہاں پہ انکوائری کمیشن بنا دی ہے, جہاں پہ انکوائری کمیشن بنا دی ہے وہاں پہ فوجداری مقدمہ کرتے ہوئے کیا ہو رہا تھا, کیوں نہیں کیا گیا پھر ابھی تک؟ علینا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں سمی صاحب نے جو بات, یہ تو آپ نے ڈر کے کہا کہ نہیں کیا مطلب صحیح کہہ رہی ہیں, بات صحیح ہے کہ ابھی تو ناصر بٹ صاحب کی سنا کہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے. بات سیدھی ہے بھائی جان. گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس قدر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے. وہ جج صاحب نے پریس ریلیز بھی جاری کی, اتوار کے روز وہ عدالت میں آئے اور انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ بھئی اس کا فرانزک کرایا جائے. بات یہ ہے سمی صاحب صرف اس وجہ سے کہ جی اپوزیشن یہ کہے گی آپ قانون کی بالادستی کو پھر دو حاشی کمان صاحب آتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم اس کا فورینسک کروائیں گے. شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کا فورینسک جو ہوگا اس پہ ہم مشاورت کریں گے. عمران خان صاحب آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری اس کو ٹیک کیئر کرے گی نا. تو شروع کہیں اور سے ہوئے, اینڈ کہیں اور پہ ہوئے, پتہ نہیں کرنا کیا ہے. علینا جوڈیشری کو بھی کرنا چاہیے لیکن حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ کہیں گے, بھئی کہتے رہیں. انہوں نے ایک پوری آپ کے ادارے کا مذاق اڑایا, پاکستان کے اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھے رہیں گے. وہ مریم نواز پہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ بڑے ثبوت ہیں, آپ بتائیں نا, اس کو بھی شامل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. بات کی بات ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی نا علینا, اس کی روشنی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب اور دیگر جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے, جو سمی صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ ٹھٹھا لگایا وہاں بیٹھ کے جن لوگوں نے, ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے جو میری بات سنیں, بلاول بھٹو کا یہ جو آپ نے آپ دیکھیں یہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, اور پھر وہ سندھ میں صوبائی حکومت ہے ان کی پارٹی کی, وہ خود قومی اسمبلی کے میں ممبر ہیں اور اتنا اوپن جھوٹ بول رہے ہیں بکرا ٹیکس کے حوالے سے. ان لوگوں کو ذرا برابر شرم نہیں آتی, یہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ ملک میں کیا پھیلانا چاہتے ہیں, انارکی پھیلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہر طرف اس طرح پھیل جائے. اور یہ دیکھیں کس قدر بے ایمان لوگ ہیں یہ کہ اپنے باپ کے جعلی اکاؤنٹس کی منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے تو لوگوں کو کہتا ہے آپ کے بکروں کی منی ٹریل پوچھی جائے گی. ذرا برابر شرم یا نہیں ہے. اس لیے ہو رہا ہے, اس لیے نہیں ہو رہا. آپ بار بار پوچھ رہی ہیں فوجداری مقدمہ کہ ملک میں کیسی فضا بنی ہوئی ہے, ایسا ماحول بنا ہوا ہے. اس میں دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کی سیاست ہے اس کو ڈیویٹ اس سے کیا اور یہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیف بنایا, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی ملک چلانا ہے, ساتھ لے کے چلیں. اور یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ میں نے پوری کوشش کی ان کو ساتھ چلانے کی, لیکن یہ اس سے کم پہ رکتے ہی نہیں ہے کہ جناب آپ احتساب کا عمل بند کریں, آپ یہ سارا معاملہ تو ایک اس لیے ایک تاکہ ملک میں زیادہ تناؤ کی کیفیت نہ ہو. آپ ان کے پاس یہ ڈسکریشن ہے
کہ پولیس والے جو ہیں وہ ایک پرچہ اس پہ درج کریں فوجداری، لیکن ایک شور ہوگا. اس ملک میں آلریڈی شور مچ رہا ہے. انکوائری کمیشن سے بڑا کیا شور؟ نہیں، انکوائری کمیشن جو ہے نا وہ تو ایک جج صاحب یہ کورٹ کر رہی ہے. انکوائری کمیشن گورنمنٹ نے نہیں بنایا انکوائری کمیشن. یہ اور جج صاحب نے جن کے اوپر الزام ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے، اور آپ نے سن لیا یعنی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی بار یہ کہا. تو وہ عدلیہ ایک کمیشن بنائے گی نا، عدلیہ بنائے گی، گورنمنٹ تو نہیں بنا رہی. بات نہیں کری میں، وہ 26 ارب جو قرضے لیے ہیں اس کے اوپر انکوائری کمیشن کی بات کر رہی ہوں. انکوائری کمشن وہ تو 26 وہ آپ تو انتشار کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں کر رہی آپ، وہ اور ہیں، وہ 26 بلین ڈالرز ہیں، وہ زیادہ ہے. میں دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک چیز کو اگر آپ ایک وقت پہ ڈسکس کریں نا تو پھر اس سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اگر پوری دنیا اس سے بڑی کیا انتشار ہو سکتا ہے، اگر پوری دنیا آپ نے ڈسکس کرنی ہے ایک پروگرام میں تو پھر تو وہ کوئی کسی چیز پر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. بات یہ ہے سمپل سی علینا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے نا اس کا جو اصل پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں نا ان کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. اور یہ بھی ایک بائی ڈیزائن ہے کہ آپ نان ایشوز جو ہیں ان پر آپ بات کرتے ہیں اور بالکل آپ ساری جو صورتحال ہے اس کو آپ دوسری طرف لے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں کرتا ہوں اس میں ایک میڈیا کا بھی رول ہے اپنا، ان کا بیانیہ ہے ہر چیز کا، ہم بھی اس میں شامل ہیں. آئی ایم ایف نے جو لون دیا وہ ہے 6.5 بلین کا لون، 2-3 سال کے لیے جو ان کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی اس کا کیوں گورنمنٹ وہ لینا چاہ رہی تھی؟ آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل بینک ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا اس کے پاس. بٹ جو گورنمنٹ کی منطق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لیا اس لیے ہے کہ 38 بلین ڈالرز مزید ملیں گے مختلف پروگرامز. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس میں ورلڈ بینک ہے، اس میں بہت سارے وہ آپ جو اس میں آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں وہ چیزیں استعمال ہوں گی. تو اب کوئی بندہ یہ ڈسکس کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے صرف ایک یہ بات کہہ دی. میں ڈسکشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں جب آپ کی کوئی ایسی پالیسی ہے جس سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی معیشت میں اگلے 4-6 مہینے میں استحکام آئے گا تو اس سے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، لوگ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. پرائیویٹ جو انویسٹر ہے اس کا بھی اعتماد بحال ہوتا ہے. لیکن ہمیں میڈیا پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں میڈیا پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف بجٹ ہے، یہ ملک کو گروی رکھ دیا گیا، ملک کو برباد کر دیا گیا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا. ہمیں سارے ٹریڈرز ہڑتال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں یہ ہڑتال کر رہے ہیں؟ اس لیے ہڑتال کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ان سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹیکس نمبر چاہیے اور اب آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. یہ کوئی پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر ہی نہیں ہے. یہ جو ٹریڈرز ہیں سارے، آپ یہ دیکھیں کن کن سیاسی جماعتوں کے یہ نمائندے ہیں، اور کسی دکاندار کے پاس جائیں 2 نمبر مال آپ کو ملے گا دکان سے، آپ کو وہاں پر پرائس ہائیک ملے گی. یہ یہ اتنی زیادہ بےایمانی کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں. لیکن اب یہ سب ایک ہو کے اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے باہر نکل آئے. ہوتی اس لیے نا ان چیزوں کو کم کر سکے. اب دیکھیں نا، اگر یہ کر رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سوئی ہوئی ہے. نہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تو سوئی نہیں ہوئی. اب جب گورنمنٹ ٹیکس لینا چاہ رہی ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تو ٹیکس نہیں لے سکتی، وہ تو ایف بی آر لیتا ہے، وہ پالیسی بنتی ہے. جب گورنمنٹ ٹیکس لینے کے لیے آئی ہے اور انہوں نے رولز بنائے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہڑتال پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. اب اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کے عوام بھرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے پیسے پھر ان کو دینے پڑتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونے کے لیے کوئی دینے کے لیے بڑا امیر آدمی پیسہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ جو جتنا بڑا امیر ہے پاکستان کا وہ ٹیکس نہیں دیتا، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آپ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. یہ جو آپ کو تیل مہنگا اس لیے مل رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ مجبور ہے ٹیکس لگا کے اپنے لیے اخراجات نکالے، کیونکہ بڑا آدمی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں پہیا جام کر دیں گے، دکانیں بند کر دیں گے. بھائی پھر کون دے گا؟ تو اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یہ ہیں پاکستان کے مسائل. جو 70 سال سے پاکستان میں کسی نے کچھ نہیں جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی.